اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ إِنِّی رسول اللہ علیکم مصدق لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف، اور میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے اور اس کا نام احمد ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جن کی آمد کے چرچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے سے جاری تھے۔ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام سے میثاق لے لیا تھا، وعدہ لے لیا تھا کہ جب یہ نبی ظاہر ہو جائیں گے تمہارے زمانے میں تو تم نے ان کی مدد کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے۔ اور یہ انبیاء اپنی اس رسپانسبلٹی کو، اس ڈیوٹی کو بخوبی نبھاتے تھے، اور جب کبھی کوئی نبی آتا اپنی قوم سے یہ کہتا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ جو ہے آخری نبی ہوں گے، ان کا دین تمام ادیان پر غالب ہونے والا ہے، تو لوگوں کو یہ بشارتیں سنایا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا آپ کے آنے سے پہلے سے جاری تھا۔ آپ کے آنے کے بعد کے واقعات تو رونما ہوئے، وہ عجائبات ظہور ہوئے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچے ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ پچھلے انبیاء آپ کے آنے کی خبر دیا کرتے تھے۔ تورات میں اور انجیل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے اور ان کے صفات کا بھی تذکرہ ہے۔ یہود ان آیتوں کو چھپایا کرتے تھے کہ کہیں ہماری عوام ان آیتوں کو پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں مختلف مقامات پر اس بات کو واضح کر دیا کہ بنی اسرائیل کے علماء کی یہ سازش رہی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں کو چھپایا کرتے تھے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت موجود تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ربیعہ بن نصر۔ اس نے ایک مرتبہ ایک خوفناک خواب دیکھا اور بڑا بے چین ہوا، اور اس نے چاہا کہ اس کی تعبیر معلوم کی جائے، تو معبرین کو بلایا جو خواب کی تعبیر بتلاتے ہیں، اور اپنے دربار کو سجانے کے بعد یہ کہا کہ میری ایک شرط یہ ہے، میں نے ایک خوفناک خطرناک خواب دیکھا ہے اور میں اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں خواب نہیں بتاؤں گا، خواب بھی تمہیں بتانا پڑے گا، تعبیر بھی تمہیں بتانی پڑے گی۔ سارے درباری حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر بادشاہ کے دیکھے ہوئے خواب کو کون بتا سکتا ہے، اور پچھلی قوموں میں بھی اہل علم لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم دو ہی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، اس طرح کا علم رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے ستیح اور شق نام کے دو افراد کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگ آپ کو بتا دیں گے۔ تو بادشاہ نے باری باری ان کو اپنے دربار میں بلایا۔ پہلے ستیح کو بلایا۔ ستیح جب آیا تو بادشاہ نے کہا کہ میرا خواب بتاؤ اور اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو ستیح نے کہا
کہ بادشاہ سلامت، آپ نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ اندھیریوں سے گھرا ہوا سمندر ہے اور کالے کالے بادل ہر طرف سے امڑ رہے ہیں، اور اچانک ایک بجلی چمکی اور ایک شعلہ نکلا جس نے اطراف ایک کنارے میں جا گرا اور اس نے ہر شے کو جلا کر خاک کر دیا۔ بادشاہ خوشی سے اچھل پڑا، کہنے لگا بالکل میں نے یہی خواب دیکھا ہے۔ کہا کہ اب اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ جلد ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ لوگوں کی بادشاہی ختم ہونے والی ہے اور باطل ادیان مٹنے والے ہیں، اور ایک شخص ظاہر ہوگا جو نبی کہلائے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوگا، وحی نازل ہوگی، اور وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے گا اور گمراہی، ظلم، ضلالت، جہالت کے اندھیروں سے نور ہدایت کی طرف لے آئے گا۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ کیا بادشاہت بھی ختم ہونے والی ہے؟ کہا بالکل ایسے ہی ہونے والا۔ پھر اس نے کہا کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ جس دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور بادشاہوں کو اور حکمرانوں کو بھی اس دن حساب دینا ہوگا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ اتنی ہی دیر میں شک جو دوسرا عالم تھا وہ آیا، تو بادشاہ نے پھر اس سے اکیلے میں گفتگو کی، اور پہلے والے نے کیا کہا یہ نہیں بتایا تاکہ جان سکے کہ بالکل یہ دونوں باتیں وہی کرتے ہیں یا الگ بات کرتے ہیں۔ تو شک نے بھی بعین ہی وہی بتایا، کہا کہ تم نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، اور فرق صرف چند اور صفات کا اضافہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا کہ وہ خاتم النبیین ہیں اور یوم الفصل تک ان کا چرچا کیا جائے گا۔ تو بادشاہ نے پوچھا یہ یوم الفصل کیا ہے؟ کہا وہ فیصلے کا دن ہے، وہ قیامت کا دن ہے کہ جس دن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو بادشاہ کو ان کے علم پر بڑی حیرانی ہوئی۔ تو اندازہ لگائیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی بشارتیں پچھلی قوموں میں بھی دی جاتی تھیں، اور یہ عجیب و غریب واقعات رونما ہوا کرتے تھے، اور اہل علم اس سے واقف تھے۔ سطیح بڑا ہی علم والا شخص تھا اور بڑی ہی بصیرت والا شخص تھا، گویا کہ وہ مستقبل کی طرف نظر کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ عرب میں آیا، اور وہ زمانہ تھا عبد مناف کا، عبد شمس عبد مناف کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبا و اجداد ہیں، اس زمانے میں وہ آیا اور کہنے لگا کہ تم میں یعنی تم عربوں میں ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے، وہ امی ہوگا یعنی کسی انسان سے نہیں پڑھیں گے وہ، اور وہ عربی ہوگا۔ تو اس سطیح نے یہ پہلے بات کہہ دی تھی۔ اسی طرح اسے امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے۔ پھر اسی طرح دلائل النبوہ میں اور سیرت ابن ہشام وغیرہ میں بھی مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ ایک دوسرا واقعہ حضرت دانیال علیہ السلام کا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں بخت نصر نام کا ایک بادشاہ تھا، بخت نصر نام کا، اور یہ بہت ہی ظالم قسم کا بادشاہ رہا ہے۔ کئی انبیاء کو اس نے قتل کیا، بنی اسرائیل پر بھی اس نے ظلم کیا۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں اس نے بھی ایک خواب دیکھا، اور جب وہ خواب دیکھا تو بہت ہی بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا۔ بڑا ہی بھیانک خواب تھا، لیکن وہ خواب بھول گیا، اس کو یاد نہیں رہا کہ اس نے دیکھا کیا ہے، لیکن بے چینی تھی، اضطرابی کیفیت تھی۔ صبح اٹھا تو اپنے درباریوں سے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرا خواب کیا ہے اور میری تعبیر کیا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ آپ کو یہ خواب پتہ نہیں ہے تو ہم اس کی تعبیر کیسے بتائیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ دانیال نام کا ایک شخص ہے، غالباً وہ اس بات کو جانتا ہوگا، انہیں بلاتے ہیں۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے پیغام بھجوایا کہ میں اس کے خواب کی تعبیر بتلاؤں گا۔ ان کے ساتھیوں نے روکا، کہا کہ آپ اس کے پاس نہ جائیں، وہ شخص ایسا ہے کہ اگر کوئی اس کے خلاف بات کر دے تو وہ اسے قتل کر دیتا ہے، تو ہمیں آپ کی جان کا اندیشہ ہے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے علم سے نوازتا ہے اور مجھے حکم دیتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو بالکل پریشان نہ ہو، وہ میری حفاظت کرے گا۔
حضرت دانیال علیہ السلام جب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو اسے سجدہ نہ کیا، اور عموماً یہ رواج تھا اس زمانے میں کہ جب بادشاہ کے دربار میں کوئی آتا تو بادشاہ کو سجدہ کرتا۔ آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا اور غصہ بھی آیا کہ ایسا اس نے کیوں کیا۔ پھر اس نے دربار کو خالی کیا، تخلیہ کیا کہ میں ان سے اکیلے میں بات کروں گا۔ جب لوگ چلے گئے، درباری چلے گئے، تو اس نے سوال کیا حضرت دانیال علیہ السلام سے کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے بڑا ہی حکمت بھرا جواب دیا، کہنے لگا کہ میرے پاس وہ علم ہے جس کے متعلق تم جانتے ہو، اور مجھے یہ علم دینے والا میرا ایک رب ہے، اور میرا رب مجھے یہ حکم دیتا ہے کہ میں اس کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کروں۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں تجھے سجدہ کر دوں گا تو وہ مجھ سے علم چھین لے گا اور میں تیرا جواب نہیں دے سکوں گا، اور اگر میں تیرا جواب نہ دیتا تو تم مجھے قتل کر دیتا، تو میں نے سجدہ نہ کرنے کو قتل پر ترجیح دی۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، بڑا ہی حکمت بھرا جواب انہوں نے دیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے ایسے لوگ پسند ہیں جو اپنے مالک کے وفادار ہوں۔ تو اچھا اب بتا کہ میں نے خواب کیا دیکھا ہے؟ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ تو نے یہ خواب دیکھا کہ ایک بڑا سا بت ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک جس کی لمبائی ہے، اس کا اوپری دھڑ یعنی سینے تک کا حصہ سونے کا بنا ہوا ہے، پیٹ اس کا چاندی کا ہے، پیٹ کے نچلا حصہ جو ہے تانبے کا بنا ہوا ہے، اور اس کے نچلے پیر مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اور آسمان سے ایک پتھر گرتا ہے اور اس بت کو چکنا چور کر دیتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ وہ پتھر بڑا ہونے لگ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ساری چیزوں کو ڈھانک لیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بالکل میں نے یہی خواب دیکھا تھا، اب مجھے بتاؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک آخری نبی آنے والا ہے، اور وہ اس دین کے ساتھ آئے گا کہ باقی تمام ادیان پر وہ غالب ہو جائے گا، سارے دین مٹ جائیں گے، اور بت وہ شرک، بت پرستی پارا پارا ہو جائے گی، چکنا چور ہو جائے گی، بت پرستی کو وہ ختم کر دیں گے، اور ان کا دین تمام ادیان پر غالب آنے والا ہے۔ تو وہ پتھر ان کا دین ہے، اور وہ پھیلتا گیا، بڑا ہوتا گیا، یعنی پوری دنیا پر وہ چھا جائے گا، یعنی وہ دین اسلام تھا جو پوری دنیا پر غالب آنے والا ہے۔ اور جو بت ٹوٹا وہ مختلف قسم کے عبادت جو لوگ بت پرستی کے کرتے تھے، کیونکہ بت پرستی میں لوگ سونے کے بت بنایا کرتے تھے، چاندی کے بناتے تھے، تانبے کے بناتے تھے، اور مٹی کے بھی بناتے تھے، اور آج بھی ہم ایسی صورتیں دیکھتے ہیں۔ تو اس بت پرستی کو اس نے چکنا چور کر دے گا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، حیرانی ہوئی۔ پھر اس نے مزید، حضرت دانیال علیہ السلام نے مزید صفات کا ذکر کیا کہ آخری نبی کیسے ہوں گے، وہ یتیموں غریبوں کی مدد کرنے والے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر حضرت دانیال علیہ السلام لوٹے کہ ان کی زمانے میں بھی حضرت دانیال علیہ السلام نے نبی آخر الزمان سردار الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سنائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مقوقس نام کا ایک بادشاہ تھا جو اسکندریہ کا حکمران تھا، ابھی جسے ہم ایجپٹ میں الیگزینڈریا کے نام سے جانتے ہیں۔ تو وہاں کا وہ بادشاہ تھا، اور وہ بڑا توریت اور انجیل کا عالم بھی تھا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، وہ اس کے دربار میں جایا آیا کرتے تھے، اس کے وہاں تعلقات تھے دربار سے۔ تو جب مکہ میں نبی کی بعثت کی خبر کہ نبی آ چکے ہیں، ان کا ظہور ہو چکا ہے، یہ خبریں مختلف ممالک میں پہنچی، تو مقوقس یا مقوقس بھی پڑھا جاتا ہے اسے، اس بادشاہ تک بھی پہنچی۔ تو مغیرہ بن شعبہ اس کے دربار میں موجود تھے، تو اس نے سوال کیا کہ تم مکہ کی سرزمین سے آئے ہو، مکہ کے رہنے والے ہو، تو مجھے بتاؤ کہ وہ نبی جو نبوت کا دعوے دار جو شخص ہے اس کے بارے میں مجھے تفصیلات سناؤ۔ تو مغیرہ بن شعبہ کہنے لگے کہ میں نے ان کے ذات میں کوئی دلچسپی نہیں لی، کیونکہ میں ان کی مذہب کی طرف راغب نہیں ہوں،
البتہ یہ جانتا ہوں کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں اور شرک و بت پرستی کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، قبروں میں دفنا دینا اور یتیموں کو، غریبوں پر ظلم کرنا وغیرہ ان چیزوں کے سخت خلاف ہیں اور ان کے احکام بڑے سخت ہیں۔ یہ بات سن کر بادشاہ نے بڑی دلچسپی سے کہا، کہنے لگا کہ تم نے سچ کہا، یہ وہ نبی مرسل ہے جس کی خبر عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اور یہ وہ نبی ہیں کہ اگر یہ ہمارے علاقے میں اور روم کے علاقے میں آتے تو لوگ ان کی پیروی کرنے لگ جاتے، اور جو تعلیمات انہوں نے سنائی ہیں یہ بالکل نبوی تعلیمات ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمیں اسی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے، اور جو شخص یہ باتیں لے کر آیا ہے وہ بالکل آخری نبی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کو اس کی بات سے بڑی حیرانی ہوئی۔ دلائل النبوہ میں یہ روایت موجود ہے۔ مغیرہ بن شعبہ بڑے حیران ہوئے کہ آخر عرب میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے ہی قوم سے ایک شخص نبی بن کر آیا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، جبکہ دوسری قوم کے لوگ جو اس کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں اس کو نبی تسلیم کرتے ہیں۔ تو ان کے دل پر بڑا اثر ہوا، تو انہوں نے تھوڑی اور ریسرچ کرنی چاہیے۔ تو اس وقت الیگزینڈریا میں پھر جتنے کلیسا اور گرجا گھر تھے، سینوگاگس اور جو چرچ ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ گئے، مختلف قسم کے جو پوپ، پادری وغیرہ ہوتے تھے ان سے ملاقات کر کے معلوم کرنا شروع کیا کہ یہ آخری نبی کا کیا کنسپٹ ہے۔ تو ایک پادری انہیں ملا، ایک پوپ انہیں ملا جو بڑا زاہد اور نیک تھا۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ، کیا کوئی نبی ابھی باقی ہے جو آنے والا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ ایسا کوئی نبی آنے کی پاسبلٹی ہے کہ جو ابھی تک آیا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل، ایک نبی آنے والا ہے اور وہ عرب سے آنے والا ہے، اور وہ امی ہوگا، اس کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے، اور اس کا دین تمام پورے دنیا پر غالب ہونے والا ہے۔ تو اس نے کئی باتیں بتائی اور مغیرہ بن شعبہ بڑے حیران ہوئے، اور پھر مزید ان کے تعلق سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ درمیانے قد والے ہوں گے، آنکھیں سرخی مائل ہوں گی، اور لوگ ان سے اتنی محبت کرتے ہوں گے کہ اپنی اولاد سے بھی اتنی محبت نہ کرتے ہوں گے، اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ بات سن کر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے دل میں بڑی دلچسپی پیدا ہوئی، اور جب مکہ آئے پھر اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، اور پھر انہیں بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اسلام نہیں لایا تھا تو میں اس طرح کا واقعہ ہوا کہ مقوقس بادشاہ کے پاس میں تھا، اور پھر میں نے دوسرے جو گرجا گھروں اور کلیسا میں جا کر آپ کے تعلق سے انفارمیشن نکالی تھی، تو مجھے پتہ چلا آپ کے صفات کے تعلق سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کو بھی اس کے بارے میں خبر دو۔ تو اس سے معلوم ہوا، اچھا اس پادری نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ جو آخری نبی آنے والے ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے ہوں گے، اور ان کا نام احمد ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں ان کے آنے کی بشارت سنائی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے درمیان کوئی دوسرا درمیان میں نبی نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی بھی نبی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں، محمد ہے، احمد ہے، اور کئی نام ہیں۔ زمین والے محمد کے نام سے جانتے ہیں، آسمان والے احمد کے نام سے جانتے ہیں، اور یہی آیت بھی عینی سورہ صف میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہاری طرف رسول اللہ کی طرف سے بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میرے آنے کے تعلق سے تورات میں بھی یہ حکم موجود ہے، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں میرے بعد آنے والے ایک نبی کی جس کا نام احمد ہوگا۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کی آمد کا چرچا پچھلے نبیوں میں بھی جاری تھا، پچھلی قوموں میں بھی جاری تھا، اور جب وہ نبی آ چکے، پیدا ہو چکے، اور ہم تک وہ تعلیمات پہنچا دی گئیں، اس کے باوجود آج ہم اس دینی تعلیم کا کیا حشر کرتے ہیں؟ کیا ہم قدر کرنے والے ہیں؟ جب کوئی بڑی انفارمیشن، کچھ بڑا ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کی نیوز پھیل جاتی ہے، سب جگہ پہلے چرچے ہوتے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔
جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو کسریٰ کے محل میں زلزلے آ گئے، دراڑیں پڑ گئی اور اس کے 14 کنگرے جو ہے ٹوٹ کر بکھر گئے، اور فارس کا آتش کدہ جس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی وہ آگ یکایک بجھ گئی، اور بار بار کوشش کرنے کے باوجود وہ آگ جل نہیں رہی تھی۔ بادشاہ کسریٰ کا بادشاہ حیران ہوا۔ یہ کسریٰ ایران کا علاقہ، عراق میں آج بھی جو ہے اس کے محل کے نشانات باقی ہیں، لوگ وزٹ کرتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں۔ اتنا زبردست انہوں نے محل بنایا تھا کہ اس کی چوڑائی 30 فٹ تھی، اس کی وال 30 فٹ کی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، ہمارے یہاں 1-2 اینٹ کی دیواریں بنائی جاتی ہیں، 30 فٹ کی وال، اور ان کے پاس اتنا سونا چاندی تھا کہ اپنے محل کو سجانے کے لیے جو قلعہ نما محل تھا اس کی دیواروں کو سونے کے پانی چڑھا دیا تھا انہوں نے۔ اتنی دولت تھی کہ ان بادشاہ کے پاس جو ہے سونے کا جو تاج تھا بہت ہیوی تھا کہ اس کے سر پر کوئی رکھ نہیں سکتا تھا، تو انہوں نے سونے کی زنجیر سے اس کے تاج کو جو ہے اوپر سے لٹکایا ہوا تھا، اور نیچے بادشاہ بیٹھتا تھا، نیچے سر ڈال کر بیٹھتا تھا۔ اتنا سونا، اتنا اس زمانے میں ان کے پاس تھا کسریٰ۔ تو بادشاہ یہ عجیب و غریب حالات دیکھ کر پریشان ہوا اور اپنے دانشوروں کو بلایا کہ آخر کیا معاملہ ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو ان کے دانشوروں نے کہا کہ ہم ایک شخص کو جانتے ہیں جو اس بات کا جواب دے سکتا ہے، اور انہوں نے ستیق کا نام لیا، عبد المسیح کا نام لیا۔ عبد المسیح نے کہا، عبد المسیح اس وقت جو عالم تھا 150 سال کا تھا، اس نے کہا کہ یہ معاملہ بہت سیریس ہے، اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا، میرا ایک ماموں ہے ستی، وہ بتا سکتا ہے۔ پھر وہ ستی کے پاس گئے تو وہ مرنے کے قریب تھا، گویا کہ بس وہ اس کے بارے میں بتانے کے لیے ہی باقی تھا۔ تو ستی نے کہا، مرتے مرتے اس نے کہا کہ وہ جو نبی آخری آنے والا ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، اور یہ جو تمہارے 14 کنگرے گر چکے ہیں بادشاہ، یہ جو کسریٰ کے محل کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 بادشاہ اور ہونے والے ہیں جو ایک کے بعد گزر جائیں گے، اور اس کے بعد پھر کسریٰ کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ اور فارس کا آتش کدہ جس میں جو آگ جل رہی تھی وہ بجھ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل ادیان مٹنے والے ہیں اور حق آنے والا ہے۔ یہ باتیں اس نے بتائی۔ جب عبد المسیح لوٹا اور بادشاہ کسریٰ کو اس نے یہ سنایا تو بادشاہ نے چین کا سانس لیا، کہنے لگا اب 14 بادشاہ گزرنے ہیں، اس کا مطلب بہت ٹائم ہے، لیکن یہ 14 بادشاہ یک کے بعد دیگر فوراً کے فوراً گزر گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے تک پوری کسریٰ کی سلطنت مٹ گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں اس کو فتح کیا، اور جو ہے قادسیہ کی جنگ ہوئی، جنگ قادسیہ بڑی مشہور جنگ ہے جس کے اندر مجاہدین، جب ان کا 30,000 کا لشکر تھا اور وہ 2 لاکھ کے قریب تھے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مسلمان غالب آ گئے، اور کسریٰ کی فوجیں جو ہے دوڑ کر بھاگی اور محل میں جا کر پناہ گزین ہوئی۔ یہ مسلمانوں نے جب ان کا پیچھا کیا تو انہوں نے جو پل دریا کے تھے وہ سارے کے سارے گرا دیے تاکہ مسلمان ہم تک نہ پہنچ سکیں، لیکن مسلمانوں نے اپنے گھوڑے دریاؤں کے اندر دوڑا دیے، اور وہ لوگ خوف و دہشت کے مارے ان کے کلیجے پھٹ جاتے تھے۔ جب کسریٰ فتح ہوا تو اس کے مال دولت جو ہے مال غنیمت کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا۔ وہاں ایک نفیس قالین تھا، ایسا نفیس اور عمدہ قسم کا قالین تھا کہ وہ بادشاہ اپنے سامنے بچھایا کرتا تھا، اور بادشاہ جس کو بہت زیادہ نوازنا ہوتا تو اس قالین پر کسی کو بٹھایا کرتا تھا، اور جو ایک بار اس قالین پر بیٹھ جاتا تو زندگی بھر اپنے آپ پر فخر محسوس کرتا کہ میں اس قالین پر بیٹھا ہوا ہوں۔ تو ایسا نفیس قسم کا قالین تھا۔ تو حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ چیزیں فتوحات میں مال غنیمت میں آئی تو لوگوں نے کہا کہ ایک نفیس قالین آیا ہوا ہے، جو آپ چاہیں تو ہم آپ کے تخت پہ بچھا دیں یا ممبر پہ بچھا دیں یا آپ کی کرسی اس پر رکھ دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لاؤ اسے دیکھتے ہیں۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا بڑا ہی عمدہ قالین تھا، آپ نے کہا اسے مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے بچھا دو تاکہ نمازی اپنے پیر پہنچ کر مسجد نبوی میں داخل ہو جائے۔ کہا کہ عزت ہم اس قالینوں پر بیٹھنے سے اور مال و دولت سے نہیں کماتے، عزت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی غلامی میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان قالینوں پر پیر پہنچتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوں گے، فرمایا
یہ ایمان تھا، یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو بادشاہی تصور کرتے تھے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ اتنے بڑے سردار الانبیاء کی امتی، ایسی بڑی نعمت ملی، بغیر مانگے ملی، جس کے امتی بننے کی خواہش پچھلے انبیاء کرتے تھے، اور آج ہم قدر نہیں کرتے۔ حیرانی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان ہونے کی قدر کو پہچانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے نبی ہونے کی عظمت کو پہچانیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، تاکہ ہم قیامت میں سرخرو ہو سکیں، تاکہ ہمارے سر قیامت میں نہ جھک سکیں۔ اللہ رب العزت جب سوال کرے گا کہ وہ نبی ہم نے جس کی بشارتیں انبیاء دیتے آئے، اور جب وہ آ گئے تو تم نے ان کی تعلیمات کے ساتھ کیا کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس ندامت اور اس افسوس سے بچنے سے پہلے اپنے اعمال کو سدھار لیں، اور اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھائیں، درود و سلام کی کثرت کریں، ان کے ذکر کی محفلیں سجائیں، اور جس طرح لوگ نسل در نسل اپنی اولادوں کو آخر نبی کے آنے کی بشارتیں دیا کرتے تھے، ہمیں چاہیے کہ ہم نسل در نسل اپنی اولادوں کو سکھائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ ہر بچے کی زبان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بائے ہارٹ ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے۔ اور آج ہم سیرت نبوی سے دور ہو چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی سے پوچھا جائے کہ 5 منٹ گفتگو کرو تو ہم بول نہیں سکتے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت نبوی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، اسلام پر مضبوطی سے جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود السلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔